نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ذکر اللہ کی کثرت کریں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمام عبادات کے اندر سب سے اونچی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ ذکر وہ نہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں یا ہم اپنے تئیں میں کرتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ پروردگار اپنا خود کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی خود کی ہوئی حمد و ثنا ہے۔ اور یقیناً جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہی حمد و ثنا کرتا ہے جو اللہ پروردگار کرتا ہے، تو یہ تو اونچی عبادت ہے ہی، کہ وہی عبادت ہے جو اللہ پروردگار اپنی حمد و ثنا میں خود اپنا ذکر کرتا ہے۔ ذکر اللہ وہ جو اللہ پروردگار کی حمد و ثنا ہے، حکم میں ہے، جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا۔ حکم میں دو چیزیں ہیں جسے دین کہا جاتا ہے، ایک حکم وحی ہے اور ایک حکم کی تعلیم، اللہ کے بندے کی تعلیم سنت ہے۔ یہ دو چیزیں دین ہیں۔ دین در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اور اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ جب حمد و ثنا کی تعلیم دی جاتی ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، اور جب حمد و ثنا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ ملاقات ہوتی ہے۔ دو علم ہیں، ایک حکمی علم ہے جو کہ اللہ کی عبادت کا علم ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اور ایک حقیقی علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات، مشاہدہ وغیرہ کا علم ہے۔ جب کسی کے ذکر میں یہ دو چیزیں شامل حال ہو جاتی ہیں کہ اس کے فعل کو اللہ پروردگار کے فعل نے تعلیم دی ہوتی ہے، اور تعلیم سے اسے اللہ پروردگار کے فعل کا علم حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ ذکر اللہ کی کثرت ہے، یہ حکمی ہے۔ اب جب وہ ذکر اللہ کی کثرت حکمی کرتا ہے، اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کی زبان، اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہ ذکر اللہ کی کثرت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کیا پتہ ذکر اللہ کی کثرت کیا ہے؟ وہ تو ظاہری کثرت کرتا ہے نا، ظاہری ذکر اللہ کی کثرت نہیں۔ حقیقت میں جب اس کا سارا کچھ اللہ پروردگار کا ہو جاتا ہے، وجود کے اعضاء، جان اور مال، تو یہ جو کثرت ہے در حقیقت یہ نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے بندے کو ان کی ابدی حیات میں دیتا ہے۔ اب اس کا دیکھنا، سننا، بولنا وغیرہ عارضی نہیں رہتا، ابدی ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ پروردگار کے ساتھ واصل ہونے میں بڑا قریب ہے۔ اب فعل کے علم سے جو اللہ پاک نے اسے اپنے فعل سے دیا ہے، یہ اللہ کی صفات کے علم کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صفات کی تعلیم میں اس کی صفات بشریہ جو ہے انہیں ابدی کر دیتا ہے۔ یہ بھی ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ پہلے حکمی علم میں ہے، اب حقیقی علم میں ہے۔ ان دونوں کی تعلیم، ایک میں اللہ کا فعل دیتا ہے اور ایک میں اللہ کی صفات دیتی ہیں، اور یہ ظاہری تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔
فرمایا اے ایمان والو، یہ میرا حکم ہے، حکم اللہ کا جو ہے نا وہ دین ہے، اذکر اللہ، ذکر کرو۔ جب حکم دین ہے، حکم وہی ہے، تو اس دین کی تعلیم دینے والا ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس پر وہ حکم نازل ہوا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یا وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے بندے نے حکم کی تعلیم دی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا، کرتا ہے تو اس کے منہ پر آ کر لگتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنی جان پر ظلم ڈالتا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کی طرف بلانے کے قابل ہوتا ہے۔ اب جب کوئی حکمی علم میں ذکر کرتا ہے تو اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا کھانے پینے اور بشری خواہش سے پاک ہو چکا ہوتا ہے، ورنہ کوئی کھاتا پیتا ہے تو یہ حکم میں عبادت ہے لیکن ذکر اللہ نہیں ہے۔ عبادت کو جب تعلیم عطا ہو جاتی ہے تب اسے ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کھاتا پیتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، خواہش کی پیروی میں فطری حکم بجا لاتا ہے تو یہ عبادت ہے، ذکر اللہ نہیں ہے۔ ذکر اللہ حکم ہے، ذکر اللہ کی تعلیم سنت ہے، اور سنت کے اندر علم الہی ہوتا ہے۔ فعل کو جب علم عطا ہوتا ہے تو اب دیکھنا، سننا، کھانا پینا جتنا کچھ ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم میں حکمی علم والے کو حقیقی علم کی عطا کی جاتی ہے۔ اب اس کی صفات بشریہ جو ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفات الہیہ سے تعلیم دیتا ہے، جس کا ظاہر تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اب اس کی بشری صفات جو ہیں وہ صفات الہیہ کا نائب، وارث اور حامل کامل ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ ذکر کرتا ہے تو اب اس کا ظاہر جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے فعل کی تعلیم میں اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور جب صفات الہیہ میں ذکر کرتا ہے تو اس کا جو فعل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشاہدہ، ملاقات اور ساتھ میں ہوتا ہے، جو فرمایا میں اپنے اللہ کے ساتھ رات گزارتا ہوں۔ حقیقت بڑی ہے، لیکن اس حقیقت کی تعلیم علم الہی ہو جائے، بس یہی سارا کچھ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔